السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وبث فيها من كل رجال كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو اس روئے زمین پر پیدا فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب لوگوں کو ایمان جیسی دولت سے سرفراز فرمایا۔ بے شمار درود و سلام و تمام انبیاء پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، نہ ہی ہم تک جنہوں نے اسلامی تعلیمات پہنچائی بلکہ ہمیں سیدھی راہ کی طرف گامزن کرایا، سیدھی راہ کی طرف رہنمائی فرمائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس کی توفیق سے، اس کی استعانت کے ساتھ، اس کی مدد کے ساتھ اس کا شکر و بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہم سب کو کچھ دیر اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہم سب سے اس کام کو انجام دینے میں آخری دم تک ہمارا ساتھ دینے کے اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے جو اسباب بیان کروں گا، جس مناسبت سے میں آپ کے سامنے روبرو ہوا ہوں، اس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد ہماری نیت یہ ہو کہ ہم اس چیز کو خود بھی اپنائیں، پہلے تو بغور سنیں، خود اپنائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جذبہ لے کر بیٹھیں کہ ہم اس کو دوسروں تک پہنچائیں بھی۔ لہٰذا ہم کئی خطابات میں، کئی جمعہ وغیرہ میں ہم شامل ہوتے ہیں تو ہم صرف اور صرف اپنے حد تک محدود رکھتے ہیں اس بات کو۔ لہٰذا اس تعلیمات کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس تعلیمات کو عام کیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ حضرات گرامی، جیسے کہ آپ تمام حضرات نے موضوع سنا ہے کہ سکون زندگی کو برباد کر دینے والے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ آج انسان فطری طور پر بھی اور عقلی طور پر بھی اتنا پریشان کن ہے کہ در بدر ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ انسان عیش و عشرت ہونے کے باوجود بھی، دولت ہونے کے باوجود بھی، اہل و عیال ہونے کے باوجود بھی، بینک بیلنس ہونے کے باوجود بھی، ہر قسم کی آرائش کا سامان اس کے پاس مہیا ہے، پھر بھی انسان نفسیاتی طور پر بیمار ہے، نفسیاتی طور پر وہ ہلکا پن محسوس کر رہا ہے۔ اور آپ کو یہ بات بخوبی واقف ہوں گی کہ پہلے کے دور میں، جب پہلے کی تاریخ جب آپ مطالعہ کریں گے، نہ کوئی اتنے نفسیاتی امراض تھے، نہ کوئی اتنے بیمار تھے کہ شاید سے آج کے دور میں اتنے نفسیاتی بیمار ہیں۔ اور اسی طرح جس قدر اس وقت ایک دور میں، ایک تاریخ میں نہ کہ نفسیاتی علاج کرنے والے ڈاکٹر مہیا تھے، آج کے دور میں اتنے ڈاکٹر مہیا ہے۔ اور اسی طرح
نفسیاتی طور پر جو لوگ امراض کا شکار ہو رہے ہیں ان کے علاج کرانے کے جو ہسپتال ہیں وہ دور میں بہت کم تھے. آج کے دور میں اگر آپ جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ کافی ہے. لہٰذا انسان سیدھا سادہ انسان بھی ایک انسان ظاہری طور پر جو کہ خوشحال نظر آ رہا ہے اندر سے ایک دم کھوکھلا اور ایک دم بوسیدہ ہے. ظاہری زیب و زینت ظاہری حسن و جمال وہ اختیار کیے ہوئے لیکن اندر سے وہ ایک اضطرابی کیفیت بے چینی کی کیفیت اس کے اندر آج پائی جاتی ہے. ایسے کیوں ہے؟ ہم اپنے خود سے سوال کریں کہ ایسے کیوں ہے. کہ میں آپ کے سامنے کچھ اسباب ذکر کروں گا کہ اس کو حاصل کرنے کے بعد اس کو اپنی زندگی میں لانے کے بعد ایک انسان ضرور و ضرور اس چیز کو اس بے چینی کی کیفیت کو دل کے اضطراب کی کیفیت کو انشاءاللہ العزیز دور کرنے کی باقاعدہ کوشش کرتے رہیں گا. ان میں سے حضرات ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلا سبب انہی اسباب میں سے کہ انسان آج کیوں بے چین ہے کیوں اضطرابی کیفیت محسوس کر رہا ہے. ان میں سب سے پہلی چیز سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے دوری اختیار کیا ہوا ہے. اللہ رب العالمین سے دوری اختیار کیا ہوا ہے جس کے سبب یہ ہے کہ وہ آج انسان بے چین ہے. ہر معاملات میں وہ اپنی بات کو اللہ رب العالمین کی طرف لوٹاتا نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے کئی دور ہے, قرآن سے کئی دور ہے, احادیث سے کئی دور ہے. اللہ رب العالمین نے جو احکامات نازل کیے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن تعلیمات سے ہم تک پہنچایا ہے, ان تعلیمات کو جاننے کے باوجود بھی ایک کمپرومائز کر رہا ہے کہ ایک سمجھوتا کر رہا ہے کہ میں اس سے دور رہوں گا. اس قدر ہمارا ایک لائف سٹائل بن گیا ہے, اس قدر ہم زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ سے ہم دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج کے دور میں انسان ہر چیز سے قریب ہے لیکن اللہ رب العالمین سے دور ہے. لہٰذا آج اس کے اطمینان میں نہ نماز میں سکون ہے, نہ ہماری دعاؤں میں سکون ہے, نہ ہمارے لائف سٹائل میں سکون ہے. کہاں سکون کہاں ہے؟ اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا؟ تنبیہ کے طور پر ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ بے شک اے لوگوں جو سکون کے متلاشی ہے, سکون اختیار کرنے والے ہیں, جو سکون چاہتے ہیں, انہیں چاہیے کہ سکون کو اختیار کرو اللہ رب العالمین کی یاد دہانی میں, اللہ رب العالمین کو یاد کر کر, اللہ رب العالمین کا ذکر کر کر. یہاں پہ ذکر سے مراد ہم صرف اور صرف سمجھتے ہیں کہ ہم قولی طور پر ذکر کر رہے ہیں, اللہ رب العالمین کو یاد کر رہے ہیں ذکر کے طور پر. یعنی اس مراد یہاں پہ اہل علم یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد بذکر اللہ سے مراد تمام عبادتیں جو اس سے جڑی ہوئی ہیں کہ کیسے اللہ رب العالمین کو یاد کیا جائے نماز کی حالت میں, قیام کی حالت میں, دعاؤں کی حالت میں, اسی طرح ذکر کی حالت میں اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والا بنے. جب ہم اللہ رب العالمین کو یاد کریں گے تو ہمارے سے جو اعمال ہونے والے ہیں, جو سرزد ہونے والے اعمال ہیں, ان کو کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی کہ اللہ رب العالمین ہم سب سے تو واقف ہے اور ہم اللہ رب العالمین کو یاد کر رہے ہیں, اس کا مطلب اللہ رب العالمین ہم سے واقف ہے. اسی طرح ہم کوئی بھی اعمال کرنے سے پہلے یہ سوچیں گے, سمجھیں گے کہ ہم کہیں گناہ کا کام کر رہے ہیں تو بھی اللہ رب العالمین ہم سے واقف ہے. لہٰذا ہم اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق مضبوط کریں جس کی وجہ سے ہمیں حالت نماز میں بھی سکون حاصل ہوگا, قیام میں بھی سکون حاصل ہوگا, دعا میں بھی سکون حاصل ہوگا. یہ کب ہوگا؟ جبکہ اللہ رب العالمین نے تنبیہ کے طور پر ہمیں اشارہ فرمایا کہ سنو اے لوگوں, تنبیہ کے طور پر کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, جو دلوں کو اطمینان ملتا ہے, جو دل سکون حاصل کرنا چاہتا ہے, اسے چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرے, اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والے بنے. ہم اس سے آج کوسوں دور ہیں, ہم اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہم آج در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, سکون ہمارے زندگی میں مفقود ہو کر رہ گیا ہے. اسی طرح حضرات جس کے پاس دنیا کی عیش و عشرت زیادہ ہے, آج اسی قدر وہ انسان
پریشان حال ہے، اسے سکون حاصل نہیں ہو رہا، لہٰذا انسان آج چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے اپنا جو قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والا بنے، اپنی زندگی میں ایسا اوقات بنا لے، ایسا معمول بنا لے کہ ہم جو بھی کریں اور جس طریقے سے ہم جو بھی اعمال انجام دیں اللہ رب العالمین ہم سے واقف ہے اور اللہ رب العالمین کو ہم یاد کرنے والے بنے۔ لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، میرے دل کا سکون نماز میں رکھا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے ایک مرتبہ حضرت بلال کو حکم دیا کہ اے بلال ارحقنی بالصلاۃ، کہ اقامت دو اور نماز پڑھا کر مجھے آرام دو، سکون پہنچاؤ۔ لہٰذا آج ہماری نمازوں میں وہ سکون، وہ اطمینان باقی نہیں رہا۔ ہم آج نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ادھر ادھر کے بے جا خیالات ہمارے دل و دماغ میں آتے ہیں، لہٰذا ہم اللہ رب العالمین کو یاد کریں گے تو زیادہ سے زیادہ یاد کریں گے تو ہمارا دل اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ رہے گا اور ہم سکونیت حاصل کر سکیں گے، اس چیز کو ہم محسوس کر سکیں گے۔ آج انسان بغاوت کر رہا ہے اللہ رب العالمین کی زمین پر رہتے ہوئے، آج انسان بغاوت کر رہا ہے اللہ رب العالمین سے۔ کیسے؟ ایمان کو شرک کے ساتھ ملا رہا ہے، ایمان کو کفر کے ساتھ ملا رہا ہے، اسی طرح چغلت، چغلی، اسی طرح غیبت، خرافات، بدعت انجام دے رہا ہے۔ کہاں سے انسان کے اندر وہ چیز حاصل ہوگی جو کہ سکون کی کیفیت حاصل ہونا چاہیے، وہ انسان کے اندر آج مفقود ہو کر رہ گئی ہے۔ اور اسی طرح حضرات میں نے خطبہ مسنہ کے بعد آپ کے سامنے جو آیت تلاوت فرمائی کہ ایمان کا تعلق جو ہے امن کے ساتھ خاص ہے۔ الذین آمنوا ویلبسوا ایمانہم بظلم ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملاتے نہ ہو، انہی کے لیے اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے اور انہی کے لیے ہدایت یافتہ ہے، وہ لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ اس آیت میں یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ جن کے پاس ایمان ہے اور ایمان بھی کیسا پختہ ایمان، اور وہ اپنے ایمان میں نہ شرک کی ملاوٹ کرتے ہیں، نہ بدعت کی ملاوٹ کرتے ہیں، نہ کفر کی ملاوٹ کرتے ہیں، کسی چیز کی ملاوٹ نہیں کرتے، خالص ایمان رکھتے ہیں، تو ان کے لیے ہی امن ہے۔ امن سے مراد انسان امن میں رہے گا تو ہی سکون رہے گا۔ انسان اگر امن میں آ جائے گا تو اس کے لیے سکون کی کیفیت ہوگی، اس کے لیے آرام کی محسوس کی جگہ ہوگی، لہذا اسی کے لیے امن ہے اور وہی شخص، وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہوا۔ لہذا حضرات میں دوسرا سبب بیان کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے، وہ دوسرا سبب یہ کہ حرص و ہوس۔ آج انسان کے اندر اس قدر حرص و ہوس ہے کہ ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اور قناعت، یہ ایک آدمی کے اندر، کسی شخص کے اندر اگر قناعت حاصل ہو جائے، کسی شخص کے اندر قناعت پائی جاتی ہے اس حساب سے کہ میں جتنا بھی کماتا ہوں اللہ رب العالمین کے ذریعے جو مدد مجھے حاصل ہوتی ہے اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں، وہی چیز میرے لیے کافی ہے۔ میں اپنے سے اونچے والے کو نہ دیکھوں، میں اپنے سے کبھی بھی کمتر والے کو دیکھوں۔ اسی طرح شریعت ہمیں اس بات کی تائید کرتی ہے، اس بات کا ہمیں حکم دیتی ہے کہ تم دین کے معاملات میں اپنے آپ کو اونچے والے درجے سے انسان میں کمپیئر کرو۔ کس چیز میں؟ کون سے معاملات میں؟ دین کے معاملات میں اپنے سے بہتر شخص کو دیکھو، اپنے سے اونچے والے شخص کو دیکھو، اور دنیا کے معاملات میں اپنے سے کمتر شخص کو دیکھو۔ لہذا ہماری نظر کیا ہے آج کے دور میں؟ ہماری نظر کہاں جاتی ہے کہ اس کے پاس بنگلہ، گاڑیاں، عیش و عشرت سب ہے، میرے پاس بھی ہونا چاہیے۔ اس قدر ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، اور جب یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو ناشکری کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے، ہم اللہ رب العالمین کے ناشکرے بن جاتے ہیں۔ جب ہم کمتر لوگوں کو دیکھیں گے، ہم سے جو کمتر لوگ ہیں، جب ہم ان کو دیکھنے والے بنیں گے تو ہمارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا کہ اللہ رب العالمین مجھے جس حالت میں رکھا ہے، صحیح سالم رکھا ہے، آنکھ ناک جس طرح مجھے جس نعمتوں سے نوازا ہے، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، میں اسی پر خوشی اختیار کرتا ہوں، لہذا اس شکر کا جذبہ ہمارے اندر ایک پیدا ہوگا۔ لہذا حرص و ہوس کب پیدا ہوتی ہے؟ جب ہم اپنے سے زیادہ والے کو، لوگوں کو دیکھتے ہیں دنیا کے معاملات میں۔ اور اسی طرح تیسری چیز
حسد کہ میں جل رہا ہوں کہ اپنے دوست کے ترقی کے طور پر، تو جب اپنا دوست ترقی کے منزلیں چڑھ رہا ہے میں جل رہا ہوں، کوئی گھر بنا رہا ہے تو میں جل رہا ہوں کہ میں گھر نہیں بنا پا رہا ہوں، کہ کوئی خوش ہے تو اس کی خوشی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہے، لہذا ایک دل میں جلن پیدا ہو رہی ہے اس کو دیکھ کر، جس کی وجہ سے آج انسان کا سکون برباد ہو رہا ہے۔ جب یہ چیز ہمارے اندر بند ہو جائے گی، حسد کا جذبہ ہمارے اندر ختم ہو جائے گا، اس وقت ہمارے دلوں کے اندر سکون کا جذبہ پیدا ہوگا، سکون اختیار ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ہم کسی کے مطالبے پہ، کسی کے ترقی پر جلے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیں اس حیثیت کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین اس کو دیا ہے، تو ہم اس کے طور پر حسد کرنے کے بجائے رشک کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کل کے دن مجھے بھی یہ دولت دے گا، عیش و عشرت دے گا، تو میں بھی اللہ رب العالمین کے صدقات و خیرات کے طور پر میں بھی اس کو اللہ رب العالمین کے نام پہ خرچ کرنے والا بنوں گا، اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے والا بنوں گا۔ اسی طرح حسد کرنے کے بجائے ہم رش کریں، رش سے یہ ہوگا کہ ہمارے اندر دلوں کے جو اطمینان کی سکونیت ہے وہ ہمارے اندر حاصل ہوگی۔ لہٰذا ہم تمام حضرات یہ کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ حاسدین سے بچے رہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حسد کرنے والا شخص 24 گھنٹے عذاب میں مبتلا رہتا ہے، دن میں تو دن میں، رات میں اس کو خیالات بھی ایسے ہی آتے ہیں اور اپنے دل و دماغ میں وہی ذہنیت سے سوتا ہے اور خواب میں وہی دیکھتا ہے جو کہ ایک انسان سے یہ جل رہا ہے۔ اس قدر آج ایک انسان کی سوچ محدود ہو چکی ہے، اور انسان یہ سوچ لے، یہ جان لے کہ انسان اپنا ہی اس میں گھاٹا کر رہا ہے۔ اس کے ایک حاسد کسی کے بارے میں کچھ برا سوچ رہا ہے، اس سے جل رہا ہے، تو یاد رکھیے یہ بات اس کو نقصان پہنچانے سے پہلے وہ خود اپنا نقصان کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی زندگی میں جو سکون ہونا چاہیے وہی اسے وہ برباد کر رہا ہے، خود اپنے ہاتھوں سے وہ چیز کو وہ برباد کر رہا ہے۔ لہذا اسے چین و سکون کیسے نصیب ہوگا؟ اضطرابی کیفیت جو اس کے اندر ہے اس سے کیسے دور ہوگی؟ لہذا اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ لہذا حاسدین کے جو شر سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں جو تعلیم دی ہے کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی طرفۃ عین، کہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ صبح و شام میں یہ اذکار میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں ترغیب دلائی ہے کہ اے زندہ جاوید، اے ہمیشہ قائم و دائم رہنے والے، میری فریاد کو سن لے، میری مدد کرنے والے میری فریاد کو سن لے کہ میرے نفس کو ذرا برابر بھی میرے تابع نہ کرنا، خواہش پرستی کے تابع نہ کرنا۔ لہٰذا صبح و شام جب یہ دعائیں پڑھتے رہیں گے ہمارا نفس ہم کنٹرول میں رکھ سکیں گے۔ لہٰذا اس بات کو سوچنا چاہیے، اور نفس کو کچلنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، نفس کو کچلنا ایک بہت بڑی بات ہے۔ اگر کسی کے اندر نفس کو کچلنے کا جذبہ آ جائے، نفس کو کچلنے کا ایک ذریعہ اپناتا ہے، تو اس کے لیے بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ لہٰذا اس کے بعد میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ خاندانی جھگڑے جو آج کل عام طور پہ بہت سے عام ہیں، یہ نہ صرف افراد کو بلکہ کئی اشخاص کو، کئی خاندان کو، کئی رشتہ داروں کو، کئی پڑوسیوں کو جو ہے اس اضطرابی کیفیت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ انسان تو انسان بلکہ پورا گھر، پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی، پورے خاندان، پورے رشتہ دار سکون میں نہیں رہتے جبکہ خاندان میں جھگڑے پیدا ہو جائے۔ ہمارے اندر عام طور پر جو جھگڑے چلتے ہیں، ہم جھگڑوں کو غلط فہمیوں میں نپٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کمپرومائز کرنے کی ہم سوچتے نہیں، جلد سے جلد اس کو بجھانے کی نہیں سوچتے، ہم ایک کے بعد دیگر لگانے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اور شیطان اس وقت زیادہ خوش ہوتا ہے جبکہ لڑاتا ہے، میاں بیوی کو آپس میں لڑاتا ہے، بھائی بھائی کو آپس میں لڑاتا ہے، بہن بہن کو آپس میں لڑاتا ہے، خاندان کے خاندان والوں کو لڑا دیتا ہے۔ ہمیں یہ سوچ نہیں ہوتی، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ وہ صحیح ہے یہ غلط ہے، وہ کریکٹ ہے یہ غلط ہے، ایسے ہی ہم مبتلا ہے۔ لیکن کبھی قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو ہمارے سامنے رکھتے ہوئے کبھی اس معاملات کی تہ تک پہنچے، اس معاملات کی گہرائی تک پہنچ کر اس کو سلجھانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ہم اس کو اور ذرا زیادہ بڑھاوا دینے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے کہ وہ عام طور پر اور جھگڑے
بنتے نبتے چلے جاتے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں قرآن کی کیا تعلیمات ملتی ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، کہ ہم اس کیفیت کو کہ جو بھی ہم سے گالی دے ہم اس کو دعا دیں، جو ہمارے لیے گالی بکتا ہے ہم اس کو دعا دیں، جو ہمارے راستے میں کانٹا بھی چاہتا ہے ہم اس کو سائیڈ میں کر دیں، اس کے لیے دعا کریں، اس کے ہدایت کے لیے دعا کریں۔ کیا آج ہمارے اندر یہ تعلیم ہے؟ کیا ہمارے اندر یہ نفس کو کچلنے کا ایک جذبہ ہے؟ ہمارے اندر کچھ ایسا احساس بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ہم کتنے خطابات سنتے ہیں، جمعہ کے تقریروں میں ہم شامل ہوتے ہیں، کئی مرتبہ ہم خطبے سنتے ہیں کہ اپنے نفس کو دبانا چاہیے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جب ہمارے اندر انا پرستی آ جاتی ہے تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ نہیں کہ بھلائی سے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم دوسروں کا جواب، گالی کا جواب ادفع باللتی ہی احسن کے تحت دینے کی کوشش کریں۔ ہمارے اندر جو مزاج ہے، انتقامی لینے کا مزاج آج ہمارا بنا ہوا ہے کہ ہم جب تک بدلہ نہیں لیں گے ہمارے دل کو سکون نہیں ملے گا، ہمارے دل کو سکون نہیں ملے گا، چین نہیں ملے گا جب تک کہ ہم بدلہ نہ لیں۔ اس قدر شیطان ہمیں ورغلاتا ہے۔ جب شیطان ورغلاتا ہے فاستعذ باللہ کہا اللہ رب العالمین نے، جب تمہیں شیطان بدلے کے لیے ورغلاتا ہے تو تم فوراً اللہ رب العالمین کی پناہ اختیار کر لو، فاستعذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا کرو۔ جھگڑے وہاں کا وہاں ختم ہو جائیں گے، شیطان وہاں سے کوئی دور چلا جائے گا، بھاگ جائے گا۔ اسی طرح خاندانی جو جھگڑے ہیں زیادہ سے زیادہ ہم ختم کرنے کی کوشش کریں اور ہر برائی کو ہم اچھائی کے ساتھ اس کا دفاع کریں۔ لہذا اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اور آخری بات وہ یہ ہے کہ ہم ہمارا لائف سٹائل جو بنا لیے ہیں وہ یہ کہ راتوں کو جاگنا، راتوں کو جاگنے سے آج انسان کی جو کیفیت ہے، آپ سبھی حضرات اس بات سے واقف ہیں، آج ہمارا سونے کا معمول کیسا ہے؟ کبھی 11، کبھی 12، کبھی 1 بھی بج جاتا ہے۔ لہذا ہم جب قرآن مجید کی تعلیمات کو حاصل کرنے والے اہل حدیث، ہم جب اپنے آپ کو کہتے ہیں قرآن اور حدیث کے مطابق ہم چلنے والے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی 10 آیتیں جو نازل کردہ ہے اس میں اللہ رب العالمین نے سکون کے ساتھ رات کو تذکرہ کیا۔ جب تم رات ہوتی ہے تو سکون اختیار کرتے ہو، اور آج کا مسئلہ کیسا ہے کہ ہم دن بھر سوتے ہیں اور رات بھر جاگتے رہتے ہیں، اور ایسی کئی مشغولیات ہماری ہے کہ کچھ افراد ایسے ہیں جو کہ ہوٹلوں پر ہے، کچھ افراد ایسے ہیں جو کہ کئی بے شمار خرافات میں، اسی طرح کئی جگہوں پہ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات ناگزیر تھی کہ وہ عشاء کے بعد گفتگو بھی کرنا مناسب نہیں سمجھا کرتے تھے۔ آج اہل علم نے دین کی کچھ بات کہنے کا ہمیں حکم تو دیا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بیجا گفتگو سے روکا ہے۔ لہٰذا ہمارا اور آپ کا جو کردار ہونا چاہیے، رات کے اوقات جلد سے جلد جو سونے کی ہم فکر کرنے والے بنیں اور اس سوچ کو آگے بڑھائیں۔ اسی طرح ہم رات جیسے ہی ہو سکون اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے اندر وہ سکون باقی نہیں رہا۔ جو انسان وقت پر سوتا ہے وہ عقلی طور پر بھی، نفسیاتی طور پر بھی چاق و چوبند رہتا ہے۔ کیوں؟ اگر اس کی انسان کی اگر رات کی نیند اگر مکمل ہوتی ہے تو اس کا دن چاق و چوبندی کے ساتھ اچھے سے گزرتا ہے۔ آج سائنس اس بات کو ماننے کے لیے عاجز آ رہی ہے اور اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ واقعی اسلام کی تعلیمات ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے۔ لہٰذا حضرات ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں ہم چین و سکون لانا چاہتے ہیں تو ان اسباب کو ہم سامنے رکھتے ہوئے ان اسباب کو ہم زیادہ سے زیادہ اپنانے کی کوشش کریں اور ان اسباب کو دوسروں تک پہنچانے کی ہم فکر کریں۔ دعا رب العالمین سے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا چین، سکون، اضطرابی کیفیت جو مفقود ہو کر رہ گئی ہے اسے ہماری دوبارہ ہمیں لوٹا دے، ہماری زندگی میں چین، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ ہمیں زندگی وہ لوٹا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔